ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا بائیو ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے. بدقسمتی سے ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں, ہم اس دوڑ میں اتنا کیوں پیچھے ہیں, اس حوالے سے بھی بائیو جو ٹیکنالوجی ہے ایک ادارہ بنایا گیا ہے NIGAB. اس ادارے کی کیا فعالیت ہے, کیا یہ کام کر رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر, بارہا میں نے آپ کو اس حوالے سے ذکر بھی کیا ہے, ہمارے پاس وائلڈ فروٹس کی بہت بڑی تعداد ہے اور جس سے میڈیسینل پلانٹس پہ کام ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس پر کام نہیں ہے, تحقیق نہیں ہے. تعلیم اور تحقیق دونوں پیرلل ساتھ چلتی ہیں, لیکن تحقیق کا فقدان ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے وہ اس وقت لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو تھیسس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ تھیسس کس طرح کی تھیسس ہوتی ہیں. اب اس میں کیا لگی لپٹی بات ہے, کاپی پیسٹ ہی چلتا ہے, اسی لیے تو تحقیق کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے سے اس وقت موجود ہیں چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ڈاکٹر غلام محمد علی. آپ سائنٹسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا اس ادارے کا کام, اس کی فعالیت, کتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے, اور کون سا ایسا اسٹیپ ہے یا انیشیٹو ہے جو اب تک ہم نہیں لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد صاحب, ڈاکٹر سجاد صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ. دیکھیں, ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا نے ترقی کی ہے وہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے اور سائنس کے بیس کے اوپر کی ہے. کسی بھی ایریا میں آپ لے لیں تو یہ ریسرچ اتنی امپارٹنٹ ہے. تو یہ اس کے پیچھے یہ موبائل بھی ہے آپ کے پاس, بالکل, اس کے پیچھے کتنی 50 سال کی ریسرچ ہوگی تو آپ کی ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں. تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل چونکہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, تو جو اسپیشلی آپ نے بائیو ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بائیو ٹیکنالوجی, یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے انڈر PRC. تو ادروائز ایگریکلچر میں تقریباً 30 ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ اوپن ایئر انڈسٹری ہے. اس میں ڈیزیزز پہ, انٹومالوجی, بریڈنگ کے اوپر ہے, پھر مشینری ہے, پھر اینیمل سیکٹر ہے, پھر فشریز ہے, ان کے ڈیزیزز ہیں, اور پھر ان کے نیوٹریشن کے حوالے سے بھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ریسرچ ہمارے سائنٹسٹ کرتے ہیں. اور ایک صرف جو ویٹ کی میں بات اگر کروں تو ویٹ میں ہر سال ہم 8-10 ورائٹیز جو نیشنل سسٹم میں فیڈ کرتے ہیں تھرو ریسرچ کو, جو ڈیزیز ریزسٹنٹ اور ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کی. ٹھیک ہے. تو ادروائز اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں جو بائیو ٹیکنالوجی کی جی سوری, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ہم فروٹس کی بھی بات کرتے ہیں, ناپید ہیں ایسی چیزیں, اور پاکستان کو اللہ نے جو ہے ایسے نوازا ہے ان تمام چیزوں سے. اس وقت کیلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, پوری دنیا میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. پاکستان کا جو کیلا ہے اوورآل جو ہے, اور اس کی اس وقت پیداوار کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا, اس کی کاشت کا کتنا رقبہ ہے اور اس پر ابھی کام کیا ہو رہا ہے, اور تھوڑا یہ ہائیبریڈ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ کچھ لوگ ابھی تک ہائیبریڈ کو سمجھتے ہیں کہ جی نہیں, ہائیبریڈ جو پروڈکشن ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک عام آدمی کو تو یہ غلط فہمی ہے. دیکھیے, جو بائیو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی, جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اوورآل میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ ایریاز پہ بائیو ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں. میجر جو 2 ایریاز ہیں, اینیمل بائیو ٹیکنالوجی اور پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی. اور پلانٹ بائیو ٹیکنالوجی میں یہ ڈفرینٹ ٹیشو کلچر ہے, نئے جین ٹرانسفارمیشن ہے, نئے جین آئسولیشن. ٹیشو کلچر کیا ہے؟ اور یہ ٹیشو کلچر جو بنانا کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہ بنانا کی ورائٹیز پاکستان کے 70 سال میں ہماری کوئی ورائٹی رجسٹر نہیں تھی. اس انسٹیٹیوٹ نے ایکچولی بنانا کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیزیز آ گئی تھی, پناما ڈیزیز, اور بنچی ٹاپ وائرس ایک آ گیا تھا, جس کی وجہ سے سائز کا تھا اس کا بھی ایشو آ رہا تھا بہت, اور وہ جو ڈاٹڈ ہوتے تھے اس میں زیادہ یہ بیماری, کیونکہ وہ سارا جتنا بھی ہے ہمارا بنانا کی کراپ ساری ختم ہو گئی تھی سندھ میں. تو اس حوالے سے ہم نے کام سٹارٹ کیا, اور تھرو ٹیشو کلچر. ٹھیک ہے. تو پرپز یہ تھا کہ وائرس فری پلانٹس ہم پروڈیوس کر کے فارمرز کو دیں, اور وہ ہائی ییلڈنگ بھی ہو. جو پہلے اس کی ییلڈ تھی 4.5 ٹن پر ہیکٹیئر تھی, تو اب جو ہم نے نئی ورائٹیز انٹروڈیوس کی ہیں 40 سے 45 ٹن پر ہیکٹیئر ہیں, اور ہیں بھی ڈیزیز فری, وائرس فری. اور اسی ٹیکنالوجی سے جو تھرو ٹیشو کلچر اور بائیو ٹیکنالوجی کوئی کے ٹول جو ہم نے یوز کیے ہیں, اور اس میں تقریباً 90,000 ہے ہمارے ہیکٹیئر جو کاشت ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
پورے سندھ میں، پورے پاکستان سندھ میں، کا خاص طور ہاں جی سندھ میں. تو یہ ہے کہ اس سے بڑا زر مبادلہ بھی ہم کما سکتے ہیں، اور جو نئی ورائٹیز ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے لوکلی بھی اور انٹرنیشنل. کیونکہ آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے NIGAB کے حوالے سے میں مزید بھی بات کروں گا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے. میں ایک سوال ہمیشہ یہاں کرتا ہوں، میرا تعلق بلوچستان سے ہے، تو بلوچستان میں وائلڈ پستاشو اور وائلڈ اولیو بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. بدقسمتی سے سر ایگریکلچر ایکسٹینشن کی تو بات ہم سنتے، ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چائنا سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے وائلڈ پستاشو کی. آپ یقین کریں کہ وائلڈ پستاشو کا میں نام لے رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ابھی تک وائلڈ پستاشو کا پتہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی وائلڈ اولیوز کا پتہ ہوگا. دیکھیں بلوچستان میں نے خود بھی کافی جگہ پہ گیا ہوں. میں آپ کو یہ کہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ملک ہے نا، اس میں یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، K2 سے لے کے گوادر تک. ویلیز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، پلین ہے، ڈیزرٹ ہے. بلوچستان کا جو ایریا لو ٹیمپریچر ہے، تو بلوچستان کا جو ٹیمپریچر جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ تو یہ جو چلغوزہ، پستاچو کی آپ نے بات کی، والنٹ ہے، آمنڈ ہے، اور وہ گریپس ہے، ایپل ہے، وہاں کی تو انوائرمنٹل کنڈیشن اتنی اچھی ہیں کہ بہت زیادہ پستاچو کم ہوتی جا رہی ہے اس کی پیداوار. تھوڑا سے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں کہ جو واٹر کے حوالے سے ابھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. اولو کو بھی وہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور اتنی زبردست اس میں اتنے پتے ہیں جتنے اس کی بیریز اس کے ساتھ لگتی ہیں جو فروٹ لگتا ہے. اور پستاچو کو میں نے خود جو آرچرڈ دیکھے ہیں جو ڈرپ اریگیشن کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں، اور بہت زبردست اس کی وہ فروٹ ہے. اور اس انوائرمنٹ کو ہمیں جو وہ یہ کیچ کرنا چاہیے کہ اس انوائرمنٹ میں جو اب وہاں پہ اور فصلیں لگانے کی بجائے ہم ان کو پروموٹ کریں، ویلیو کراپس کو، تاکہ میکسیمم جو اولیو اور پستاچو اور چلغوزہ اور باقی، تاکہ اور جو وہاں کے ڈیزرٹس ہیں یا ڈرائی ویدر ہے یا پانی کا واٹر ٹیبل کا ایشو ہے، وہاں پہ اس طرح کے بھی کوئی پلانٹس یا فروٹس آپ سمجھتے ہیں کہ متعارف کروائے جا سکتے ہیں جن کو بہت کم مقدار میں پانی کی ضرورت ہو؟ زیتون جیسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس کو بہت کم پانی کی ایک دفعہ آپ کو چاہیے. جو ڈرائی انوائرمنٹ کی بات ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے یہ پستاچو کے لیے اور گریپس کے لیے. اور لیکن جو اریگیشن سسٹم ہے اس کو ڈرپ اریگیشن سسٹم کے ساتھ آپ کنال والا طریقہ اور یہ باقی، اور پھر جو کیچمنٹ ایریا ہے، 2 ماؤنٹینز ہیں اس کے درمیان میں جو رین واٹر ہے اس کو آپ ہارویسٹ کریں. چھوٹے چھوٹے سمال ڈیم بہت سارے ہیں، اور اس پانی کو آپ سٹور کریں، اور جو پریسائز جو واٹر چاہیے تو اس کو آپ وہ لگا سکتے ہیں، اور بڑا زبردست اس میں. اچھا، میں نے اسٹڈی کیا آلو کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی ایک جدید ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے. کس طرح کی یہ ٹیکنالوجی؟ آلو کا دیکھیں ہمارا تقریباً 30 بلین کا ہم سیڈ منگوا رہے ہیں ہالینڈ سے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی جو انسٹیٹیوٹ جو بایو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ہم نے ٹیشو کلچر سے پوٹیٹو کی جو نیوکلس سیڈ جو پروڈکشن ہے سٹارٹ کیا. اور ٹیشو کلچر سے پرپز یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی بیماریوں سے اور جو وائرس فری ہے وہ سیڈ ہم پیدا کریں. تو اس کے یہ ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ گروتھ روم ہیں، ٹیوبز میں ہم وہ پلانٹس لگاتے ہیں. ٹیشو سے ایکچولی پلانٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک نئی جو اور اب ہم نے ابھی ایڈیشن ہے ایروپونک جو ہے ٹیکنالوجی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اب وہ جو پلانٹس ہیں ہینگنگ ان دیئر، اور وہ اس کے ایک پلانٹ ایریا بھی کم چاہیے اس کے لیے. وہ صرف ٹنلز میں آپ کو کنٹرول، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پلانٹس کے اندر نارملی اگر 4-5 ہم وہ سیڈ لیتے ہیں تو اس میں 40 سے 50 جو نیوکلس سیڈ وہ اس سے پیدا وہ کر رہے ہیں. اور اس کو پھر ہم 8-7 دفعہ، اب ہالینڈ سے بھی جو سیڈ آتا ہے وہ 8-7 دفعہ وہ ملٹیپلائی کر کے اور پھر وہ یہاں پہ ہمیں بھیجتے. تو جو نیوکلس سیڈ ہے تھرو ٹیشو کلچر وہی ہی جو ایکچوئل پروڈکشن دیتا ہے، اور وہ وائرس فری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتفاق ہوا ہے، عام لوگوں کو بھی آپ یہاں پہ پیغام دے سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی ذات کی بات کروں، میرے پاس ایک چھوٹا سا ایریا یہیں اسلام آباد میں ہی، جہاں پہ بہت تھوڑا سا میرے خیال میں کوئی زیادہ سے زیادہ 2 مرلے پر ہوگا، جس پہ میں نے کچھ سبزیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں. حیرت کی بات بتاؤں، کتنا سرد موسم ہے، جس کو ہم یہاں پہ مقامی کورا بھی کہتے ہیں، سخت ترین سردی، لیکن ٹماٹر باقاعدہ طور پر ہوئے ہیں، اس کی گروتھ ہوئی ہے. تو کیا ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ سرد موسم میں بھی ہم اس طرح کی جو سبزیاں وغیرہ ہیں اس کی ہم کاشت کر سکیں بآسانی؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک تو تھوڑی سی کنٹرول کنڈیشن کی بات کرتے ہیں کہ جو کچن آپ بات کر رہے ہیں کچن گارڈننگ کی، تو کچن گارڈننگ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی تھوڑی سی بھی جگہ ہے، ایون پاٹس کے اندر آپ سبزیاں اپنے گملوں کے اندر لگا لیں. اور ٹماٹر ہے، کوئی اور کھیرے ہے، کوئی چھوٹے
یہ باقی جتنی بھی ہیں، تو وہ اس کو پارٹس کے اندر آپ دھنیا پودینہ یہ لگا کے اپنے گھر میں گھر کے استعمال کے رجحان لیے نہیں ہے وہ لوگوں ویسا کو، کر لوگ یہ سکتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ بہت وہ بڑی کیسے لینڈ کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ آپ آرگینک اس اپنے کی طرف نہیں جاتے لوگ۔ کچن گارڈننگ آپ چھت اپنی آپ کے پاس چھت ہے تو چھت کے اوپر بھی آپ وہ ساری سبزیاں لگا سکتے ہیں پارٹس پہ، جو بیل لگا سکتے ہیں، تو تاکہ آپ اپنی جتنی بھی گھر کی ایک تو دو ضرورت تو امپیکٹ پوری ہوں گے، کر ایک لیں تو نا، آپ کی یہ نیڈ کچن گارڈننگ اور دوسرا انوائرمنٹ پر پڑا جو اس کا۔ جی انوائرمنٹ اور جو اور ایک طرح کی آرگینک بھی ہوگی وہ ساتھ، کسی طرح آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا پیسٹی سائڈ نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے۔ اچھا، روایتی چاول اور جی ایس آر میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایکچولی اسی بایو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ میکسیمم ہر کراپ میں رائس ہے، ویٹ ہے، شوگر کین ہے، پلسز ہے، جتنی بھی کراپس ہیں ان کی میکسیمم ہم ییلڈ بڑھائیں۔ تو جو بایو ٹیکنالوجی کی نئی ٹیکنیکس اور نئے ٹولز ہیں اس سے ہم جینومک بیسڈ جو ورائٹل ڈیولپمنٹ، پہلے ہم کنونشنل طریقے کے ساتھ وہ ورائٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کے ہم نئے جو ٹیکنیکس ہیں اس کے ساتھ اگر ورائٹی ڈیولپ کریں گے تو وہ بیٹر ییلڈ بھی ہوگی ان کی، ڈیزیز فری بھی ہوں گے، انسیکٹ ریزسٹنس بھی ہوگی، تو وہ سارے اس بیس پہ ہم ڈی این اے بیس سارے ٹریٹس کو ہم فکس کر سکتے ہیں ان جو بھی ورائٹی اب تو جی ایس آر بھی ان میں سے ایک ہی ہے، جیسے گرین اس کا نام اور گرین سپر رائس ہے، جو ہم پہلے ییلڈ لے رہے ہیں 40-50 اور اس طرح سے وہ من لے رہے ہیں پر ایکڑ، تو اس کو ہم نے اسی طرح کیا کہ یہ 300 تقریباً ڈفرینٹ جو ورائٹیز آل اوور دا ورلڈ اکٹھی کی، ان کے سارے ڈفرینٹ ٹریٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو سارے کو پیرامڈ کیا، ایک لائن میں لے کے آئے تاکہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ بھی ہو، سالٹ ٹالرنٹ بھی، ڈیزیز ریزسٹنٹ اور انسیکٹ ریزسٹنٹ اس میں بہت زبردست۔ ڈاکٹر صاحب، دو اہم نقطے جو ہے اس میں رہ گئے ہیں، ایک تو یہ اینیمل بایو ٹیکنالوجی میں NIGAB کیا کر رہا ہے؟ اینیمل بایو ٹیکنالوجی کا پورا ہمارا سیکشن ہے، اس میں ہم ایک تو یہ ہے کہ اینیمل جو جینوم بیس جو ابھی ورائٹی کی بات کر رہے ہیں، تو بریڈ ڈیولپمنٹ ہم اپنی جینیٹک امپروومنٹ اپنے اینیمل کو کرنے کے لیے تھرو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کریں کہ اگر ہم نے ملک پروڈکشن کے لیے اینیمل کی بریڈنگ کرنی ہے تو وہ ٹریٹس کو فکس کریں کہ وہ جو ملک سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ جینز جو کنٹرول ان کو ہم لے کے چلیں آگے، آپ اس کی پروجنی۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہاں جی، اور اسٹیرائڈز کا استعمال ہو رہا ہے، حفظان صحت کا معاملہ ہے، بہت ایشوز آ رہے ہیں، تو اس سے تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور میٹ کا اگر میٹ کے لیے آپ نے کوئی اینیملز ریئر کرنے ہیں تو وہ کٹھے کریں ایسے جو ٹریٹس ہیں جن کے جو اس کی پروجنی میں یا اس کے جو بچہ ہے اس میں لے کے آئیں کہ تاکہ آگے آپ میٹ کی طرف لے کے جانا ہے اینیمل کو۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، پھر ہم ان کے جو ڈائیگنوسٹک ہے اینیمل کی بھی ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں، وائرسز ہیں، اور تو اس کے اوپر بھی ہمارا یہ کام ڈائیگنوز کرنے کے لیے، اور پھر اس کی ویکسین کے حوالے سے بھی جو اینیمل ویکسین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو دیسی مرغی کے حوالے سے بڑا سوال ہوتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس حوالے سے ایک اشارہ دے چکے ہیں اور بات کی ہے کہ یہ جو دیسی مرغی اور انڈے، یہ دیسی مرغیوں پہ ایک وائرس آتا ہے ہر سال، وہ مختلف نام دیے جاتے ہیں اس کو، جس سے یہ تمام کے تمام جتنے بھی دیسی مرغیاں ہو جاتی ہیں یہ ہلاک ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ ہمارے سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن کیونکہ آپ نے بایو ٹیکنالوجی کی بات کی ہے۔ دیکھیں، یہ جو وائرس کی آپ بات کریں دیسی مرغی کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کریں، یہ وائرس ہر مرغی کے اوپر دیسی میں زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ سب کی سب مر جاتی ہیں؟ ہر مرغی کے اوپر، کیونکہ یہ جو دوسری مرغی ہے نا آپ کو جو کنٹرول شیڈ میں ہے، کنٹرول کنڈیشن میں آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ اس کی فیڈ کر رہے ہیں اور اس کو اسی طرح سے آپ اس کو ویکسین بھی کر رہے ہیں، لیکن جو دیسی مرغی ہے وہ آپ کے گھر میں پھر رہی ہے، اس کو کوئی اس لیے وہ زیادہ افیکٹ ہوتی کہ اس کو آپ اس طرح سے وہ مینیج نہیں کر رہے، تو ادروائز یہ وائرس جو مرغی کا جو حوالے سے کسی بھی طرح کے وائرسز وہ سب کو وہ جاتے۔ اب آپ اگر اس کو بھی اسی طرح سے اس کی ویکسینیشن کریں اور اسی طرح سے اس کی مینجمنٹ کریں، ایڈریس کریں، تو اس میں زیادہ ریزسٹنس بلکہ ہوتی ہے، میں یہی کہوں گا کہ اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اگر تھوڑا سا وہ مینیج کریں، وہ پراپر، چونکہ وائلڈ آپ کی پھر ہی ہوتی ہے فیلڈ میں، تو یہ اس لیے آپ کو وہ ایسے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، زراعت کی ترقی کے لیے PARC کا مستقبل اور پھر اس کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا شارٹ بتائیے گا سر، ون لائنر پلیز۔ دیکھیں، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل پچھلے 40 ایئرز سے ریسرچ میں اپنے ملک کو فیڈ کر رہا ہے، پاپولیشن بھی ہماری انکریز ہو گئی اور زمین بھی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو وہ فیڈ کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا ایکچولی جو ٹارگٹ ہے، جو جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کہ جس طرح دنیا بھی وہ آگے جا رہی ہے کہ ہائی ٹیک کے حوالے سے، میکنائزیشن
کی مینجمنٹ کریں اس طرح سے مشینری کے حوالے سے، اور ورائٹی ڈیولپمنٹ بھی ہم اسی ٹیکنالوجی سے کریں کہ جو ییلڈ اگر پہلے 15 20 30 تھی تو ہم اب 40 پہ ہم کھڑے ہیں تو 100 تک ہم ڈاکٹر صاحب ہم دعاگو ہیں کہ آپ اس بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے دیرینہ اور پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کریں اور ایگرو بیسڈ اکانومی کو ایک مرتبہ پھر ایگرو بیسڈ اکانومی بنائیں تاکہ پوری دنیا اس پوٹینشل کو سمجھ سکے اور استفادہ کر سکے۔ چیئرمین پی اے آر سی ڈاکٹر غلام محمد علی اور سائنسدان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔